السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ریڈی ہو جائیں، آج کی کلاس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اپنے بک اور پین کو ریڈی رکھ لیں تاکہ بہت سارے کویشچنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھنے کا موقع بھی ملے گا اور آپ بہت اچھے سے پڑھ بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ریڈی رکھیں نوٹ بک اور پین۔ تو چلیں آئیے، آج کی کلاس میں ہم سیرت النبی کو بہت آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوالات اور جوابات کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کی تدفین کہاں ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ کی تدفین مدینے میں ہوئی تھی اور والدہ حضرت آمنہ کی تدفین مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ابوا نام کا مقام ہے، وہاں پر ہوئی تھی۔ جب والد اور والدہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو والد کا انتقال جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی ہوا تھا، یعنی وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ کا انتقال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی اس وقت ہوا۔ پھر دادا عبد المطلب اور چاچا ابو طالب کے انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ دادا عبد المطلب کا انتقال جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی اور چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال کی تھی۔ پہلی مرتبہ کب پتہ چلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں اور کس نے بتایا؟ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، 12 سال 2 مہینے اور 10 دن۔ جب آپ کی عمر 12 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہو گئی تو وہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے۔ تو وہاں راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جو پہلے کی کتابوں کو پڑھتا تھا، جانتا تھا۔ اس نے آپ کی مہر نبوت کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، ورنہ جو مکے کے لوگ تھے قریش وہ ان کے دشمن ہو جاتے، اسی لیے۔ نیکسٹ ہے سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر کب کیا، کس کے ساتھ اور کیوں کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا اور یہ تجارتی سفر تھا، جو اوپر ہے نا یہ وہی ہے۔ معاہدہ حلف الفضول کس مقصد سے طے کیا گیا تھا؟ معاہدہ حلف الفضول مکے میں عدل و انصاف اور مظلوموں کی مدد کے لیے طے کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کون سے کام کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور جوانی میں آپ کون سا کام کرتے تھے؟ جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کام کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آئی تھی کہ آپ کو پیغام کا نکاح بھیجا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری اور حسن اخلاق پسند آیا تھا۔ جس وقت آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی عمر کتنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ ترتیب سے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے لاسٹ تھے عبداللہ طیب و طاہر، ان کو لقب دیا گیا تھا یہ ہے۔ اور 7ویں ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ ایک تھے قاسم سب سے بڑے، پھر اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم، فاطمہ اور چھٹے ہیں عبداللہ۔ اور جو ایک بیٹا مدینے میں پیدا ہوا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام، بیٹے کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو والدہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ کون سی بیٹی تھی جن کا نکاح آپ نے مکے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ پھر وہ کون سی بیٹی تھی جن کا نکاح آپ نے مدینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا؟ دیکھیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹیوں کی نکاح ہوا۔ پہلے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، جن کی وفات کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رضاعی بھائی کون ہیں؟ ان کے نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رضاعی بھائی ہے عبداللہ بن حارث اور حضرت انس بن حارث۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی، سب سے آخری بیوی اور باقرہ یعنی کنواری بیوی کا نام بتائیے۔ سب سے پہلے بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقرہ بیوی یعنی کنواری حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں وفات پانے والی بیوی کا نام اور تاریخ بتائیے۔ تو سب سے پہلے وفات پانے والی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ 10 نبوی 619 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سب سے آخر میں وفات پانے والی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 ہجری اور 683 یعنی 683 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کی مکمل بیویاں کتنی تھیں اور آپ کی وفات کے وقت ان میں سے کتنی زندہ تھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل 11 بیویاں تھیں اور ان کی وفات کے وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ کون کون سی بیویاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں؟ ایک تو پہلے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ ان کی زوج میں تھے کوئی اور شادی انہوں نے نہیں کی تھی۔ پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ام المساکین کس بیوی کا لقب تھا؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین تھا۔ وہ کون سی بیوی تھی جن کی پاک دامنی پر اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی 10 آیات نازل کر دی؟ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیات نازل کی۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی بیوی تھی جن سے آپ کا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر ہی کر دیا تھا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح اللہ نے 7ویں آسمان پر کر دیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان بیٹیوں کے نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ایک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بیوی کا نام کیا تھا جو خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی تھی؟ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بیوی کا نام کیا تھا جو مکہ کے مشہور سردار کی بیٹی تھی؟ ام حبیبہ بنت، دیکھیں دونوں میں یاد رکھیے، خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی صفیہ اور مکے کے مشہور سردار کی بیٹی ام حبیبہ، ٹھیک ہے، بنت ابو سفیان۔ اس بیوی کا نام بتائیے جو کعبے کی تعمیر کے وقت پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرنے والے کی بیٹی تھی؟ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام برہ تھا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی تھی۔ کیا نبوت کے وقت آپ شادی شدہ تھے؟ اس وقت آپ کے نکاح میں کون سی بیوی تھی؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت آپ شادی شدہ تھے اور ان کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ ان کا نکاح حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھی۔
ان سے ہوا تھا۔ وفات پانے والے بیٹوں کا نام ترتیب وار لکھیے۔ تینوں ہی بیٹے تھے جس کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، طیب اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام قبطیہ کے بیٹے تھے اور یہ دو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ وفات پانے والے بیٹیوں کا نام ترتیب وار لکھیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، انہو آتے ہیں مذکر کے لیے، انہا آتا ہے مؤنث کے لیے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں وفات پانے والی بیٹیوں کے نام بتائیے۔ تو سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کے آغاز میں آپ نے کیا دیکھتے تھے؟ نبوت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے جو بالکل صحیح ثابت ہوتے تھے۔ سب سے پہلے وحی کہاں اور کیا نازل ہوئی؟ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ انہوں نے آپ کو کون سی اچھی اور بری خبر سنائی تھی؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا تو بھاگتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھی، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہودی اور عیسائی کتب میں آپ کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ انجیل کے عالم بھی تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی۔ کتنے سال تک آپ خفیہ دعوت دیتے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ، سب سے پہلے ایمان لائی تھی۔ وہ 4 خوش نصیب افراد کون ہیں جن کا شمار ابتدائی مسلمانوں میں ہوا؟ ایک تو ہے عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرد میں یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور غلام زید بن حارثہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ان اصحاب کا نام بتائیے جو 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شعب ابی طالب میں آپ کتنے سال محصور رہے اور کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان نے 3 سال تقریباً 7 نبوی سے 10 نبوی تک شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ اس دوران قریش نے ان کے خلاف اقتصادی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ بھوکے پیاسے رہنے کی نوبت آ گئی تھی، بہت سارے لوگ پریشان تھے، جھاڑوں کے پتے کھایا کرتے تھے، چمڑیاں کھایا کرتے تھے، بہت تکلیف سے گزرے یہ سال۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کا نام ہے سمیہ، اور سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون بھی یہی تھی، سمیہ بنت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون، اور مرد حضرات میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام کی راہ میں پہلے شہید تھے۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ عام الحزن یعنی غم کے سال۔ عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اب یہ غم کا سال کیا ہے کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال چاچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ سن 619 عیسوی کا سال تھا، دونوں کا انتقال ہوا، بس تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا دونوں کے بیچ میں، دونوں کے انتقال کے بیچ میں۔ آپ نے طائف کا دعوتی سفر کب کیا؟ واپسی پر کتنے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا دعوتی سفر 620 عیسوی میں کیا۔ واپسی پر نخلا کے مقام پر جنوں کا ایک گروہ اسلام قبول کیا، جو 7 ہیں۔ اس گروپ میں کتنے؟ 7 جن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے 2 چچا ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا؟ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 چچا تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کون سے چچا ہیں جنہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا مگر آپ کی ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے، جو ان کی پرورش بھی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کیے تھے اور اپنے اولاد سے زیادہ ان کو محبت کرتے تھے؟ وہ ہے ابو طالب۔ انہوں نے بہت ہی مدد کی ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کون سی سورہ کس چاچا کی مذمت میں نازل ہوئی؟ سورۃ المسد یا سورہ لہب اس کو کہتے ہیں، یا سورہ تبت یدا ابی لہب ہے نا۔ یہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوا۔ یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، ہمیشہ ان کے خلاف تھا۔ ابو طالب کو آخری وقت کلمہ پڑھنے سے کس نے روکا تھا؟ ابو جہل اور دیگر مشرکین نے حضرت ابو طالب کو آخری وقت کلمہ پڑھنے سے روکا تھا۔ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال 621 عیسوی میں۔ اسراء وہ سفر ہے جو مکے سے بیت المقدس تک رات کا جو ایک حصے میں ہوا۔ اسراء اور معراج یہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسراء کیا ہے؟ جو مکے سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، رات میں ہوا تھا اسی لیے۔ معراج وہ واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے گئے تھے، یعنی مکہ سے مسجد اقصی، اور رات میں ہوا تھا سفر، تو اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء یا اسراء رات کے سفر کو ہی کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں اقصی سے پھر آسمان میں چلے گئے تھے، یہ معراج ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سفر معراج ہے اور یہ مکہ سے یہاں تک کا اسراء، یہ یاد رکھیں۔ معراج میں کس آسمان پر نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ معراج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے اور آخری آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ کس نبی کے کہنے پر آپ نے اللہ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کروائی۔ پہلے کتنی نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر کتنی نمازیں باقی رہ گئی، اور ان کا ثواب کتنا ہے؟ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر ان کی تعداد کم کر کے 5 کر دی گئی، اور 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ 129۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی اور کیوں؟ سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف، یعنی اس میں موجود جو ایتھوپیا ہے اس کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے یہ ہجرت مکے میں قریش کی طرف سے بہت ظلم و زیادتی ہونے کی وجہ سے، تکلیف پہنچنے کی وجہ سے وہ لوگ تکلیف سے بچنے کے لیے گئے۔ کیا حبشہ کا بادشاہ مسلمان تھا؟ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کو اصحما یعنی ابتدا میں عیسائی تھا، مگر بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کس سال اور کتنے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، اور اس قافلے کے امیر کون تھے؟ پہلی مرتبہ حبشہ کی 5 نبوی میں ہجرت ہوئی جو 614 میں ہوئی، اور اس قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین تھے،
اور اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت کب ہوئی؟ اس میں کتنے مسلمان ہوئے؟ حبشہ کی دوسری ہجرت 7 نبوی 616 میں ہوئی اور اس میں تقریباً 83 یعنی 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں۔ نجاشی کس کو کہتے ہیں؟ قیصر اور کسریٰ کسے کہتے ہیں؟ نجاشی یعنی حبشہ بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، قیصر روم کے بادشاہ کا لقب تھا اور کسریٰ فارس یعنی ایران کے بادشاہ کا لقب تھا۔ مدینہ کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ یہ کس سال ایمان لائے؟ مدینہ کے سب سے پہلے ایمان لانے والے 6 افراد تھے۔ 11 نبوی 620 میں ایمان لائے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، عقبہ کی پہلی بیعت میں مدینہ کے کتنے مسلمان تھے اور یہ کس سال ہوئی؟ بیعت عقبہ اولیٰ 12 نبوی 621 میں شامل ہوئی اور اس میں مدینہ کے 12 مسلمان شامل تھے۔ عقبہ ثانیہ کی بیعت میں مدینہ کے کتنے مسلمان شریک تھے اور یہ کس سال ہوئی؟ عقبہ ثانیہ 13 نبوی 622 عیسوی میں ہوئی اور اس میں مدینہ کے 75 مسلمان شریک تھے، جس میں 73 مرد اور 2 خواتین تھیں۔ کس بیعت کے بعد آپ نے مصعب بن عمیر کو اسلام کا پہلا داعی بنا کر مدینہ بھیجا؟ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اسلام کا پہلا داعی بنا کر مدینہ بھیجا؟ کس بیعت کے بعد آپ نے مدینہ کے نقیب سردار مقرر فرمائے؟ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 12 نقیب یعنی سردار مقرر فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم نے چھوٹے سے ٹائم میں بہت سارے سوالات بہت زیادہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ اس کو لکھیے، یاد کریے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیے اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز نیکسٹ ویڈیو اسی کوشچن کا رومن میں ہوگا۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔